الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جو موضوع چل رہا تھا خواب، کلمہ گو کا خواب، تعبیر اور فرمان مصطفیٰ، اس کی دوسری قصے کا آغاز ہو۔ اس سے پہلے آئیے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں بئی اعتقاد و جازم کہ آقائے نامدار ہمارے درود کو سنتے ہیں، جیسے کہ علامہ جزولی علیہ رحمہ نے فرمایا دلائل الخیرات شریف کے اندر، انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وَعَارِفُهُمْ، حضور فرماتے ہیں میں اپنے سے محبت کرنے والے کا درود سنتا ہوں اور اسے پہچانتا ہوں۔ تو جو آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جھوم کر درود پڑھتا ہے، سرکار اسے پہچانتے بھی ہیں اور سرکار اس کے درود کو سنتے بھی ہیں۔ آئیے محبت کے ماحول میں جھوم کر آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے بھی جمعہ کے دن درود خوب پڑھنے کا حکم ہے۔ ابن ماجہ کے حدیث آقا فرماتے ہیں اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہد الملائکہ۔ حضور نے فرمایا جمعہ کے دن تم لوگ مجھ پر خوب درود پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کا دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر آتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا یہ جھگڑے کریں گے، ان کو بتاؤ ہم جھگڑیلو قوم نہیں ہیں، ہم اپنے نبی پہ درود پڑھنے والی قوم ہیں، اس لیے ہم کو تو جمعہ کو خوب درود پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک بار اور جھوم کر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، خواب کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئیں کہ خواب ایمان والے کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نبوت کا یا تو 40واں حصہ ہے یا 46واں حصہ ہے، اور خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند رہا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی، بخاری شریف کی پہلے ہی صفحے کے حدیث سے پاک فرماتی آقا علیہ السلام رات میں شروع میں جو بھی دیکھتے سویرے بالکل ہو بہو ویسا ہو جاتا، جو بھی رات میں دیکھتے بالکل ہو بہو ویسا ہو جاتا، دن کے اجالے میں بالکل وہی معاملہ ہوتا۔ اور آقا علیہ السلام کو خواب پسند رہا، صحابہ سے پوچھتے بھی تھے اور اگر خواب کی تعبیر آدمی کو معلوم ہو جائے تو آدمی کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو ڈراؤنے ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو ان خواب کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس خواب کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس خالی پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 مرتبہ تھوک کر کے کروٹ بدل کر کے سو جانا ہے۔ بات جو چل رہی تھی خواب کی تعبیر کی، خواب کی تعبیر آقا علیہ السلام نے فرمایا یا تو جانکار کو بتاؤ اور یا تو خواب کی تعبیر خیر خواہ کو بتاؤ، اور یا خواب کا جو معاملہ ہے وہ عقل مند کو بتاؤ۔ یعنی خواب کی تعبیر اگر جانکار ہوگا تو وہ صحیح بتائے گا، اور اگر خیر خواہ ہوگا تو صحیح بتائے گا، یا اگر عقل مند اور ہوشیار ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا، صحیح بتائے گا۔ تو حضور نے فرمایا انہی سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ صحابہ کرام کو کیا ٹینشن ہوتا، وہ تو خواب دیکھتے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بتاتے، مصطفیٰ جان رحمت ان کے خواب کی تعبیر عطا فرما دیتے، فوراً ان کے خواب کی تعبیر عطا فرماتے۔
حضرت ام فضل آخری حدیث جو بیان کی گئی تھی، حضرت ام فضل جو آقا علیہ السلام کے چچی ہیں، حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، ان کی زوجہ ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے بدن کا ایک حصہ ان کی گود میں آ گیا. وہ گھبرا گئی، آقا کی بارگاہ میں گئی اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. آقا نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے بدن کا ایک حصہ میرے گود میں آ گیا. آقا نے فرمایا خواب ڈراؤنا نہیں ہے، انشاءاللہ فاطمہ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی اور وہ بیٹا تمہاری گود میں کھیلے گا. اور سلو بولے وہ بیٹا تمہاری گود میں کھیلے گا. تو امام حسن یا امام حسین کی ولادت ہوئی. ان کو خود آقا علیہ السلام کی چچی یعنی حضرت امام حسن کی دادی بھی اور نانی بھی، امام حسین کی دادی بھی نانی بھی، انہوں نے کھلایا بھی ہے اور اپنا دودھ پلایا بھی ہے، اپنا دودھ بھی پلایا ہے. تو یہ آخری بات چلی تھی. ایسے ہی خواب کی تعبیر کے تعلق سے ایک حدیث، خواب کی تعبیر آقا نے فرمایا جیسے بیان کرو گے خواب ویسا واقع ہوگا، جیسا خواب کی تعبیر بیان کرو گے اسی انداز میں خواب واقع ہوگا. سنیں ایک حدیث، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بڑی لمبی حدیث پاک ہے. یہ دارمی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، سنن دارمی کے اندر امام دارمی نے لکھا ہے کہ ایک خاتون مدینہ طیبہ میں رہتی تھی اور ان کا شوہر بہت بڑا تاجر، بہت بڑا تاجر. وہ تجارت کے لیے دور دور آیا جایا کرتے تھے کاروبار کرنے کے لیے. اور حضور نے فرمایا سافروا تستغنوا، کاروبار کرنے کے لیے سفر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا. تو جو آدمی سفر کرتا ہے وہ آدمی مالدار ہوتا ہے، حدیث میں آیا ہے. تو وہ تجارت کیا کرتے تھے. جب جب مدینے سے باہر جاتے ان کی اہلیہ ایک خواب دیکھتی. کیا خواب دیکھتی؟ حالانکہ ان کی اہلیہ امید سے ہوتی اور خواب دیکھتی. یہ خواب میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی اور جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ان زوجی خرج تاجرا، کہ میرا شوہر تجارت کرنے کے گھر سے شہر سے باہر ہو گیا. فترکنی حاملہ، اس نے مجھے امید سے چھوڑا ہے. اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ایک کھمبا ٹوٹ گیا ہے، میرے گھر کا ایک کھمبا، ایک پلر، ایک ستون ٹوٹ گیا ہے اور میں نے ایک بیٹا جلا ہے جو بیٹا اندھا ہے، نابینا ہے. تو بڑا ڈراؤنا خواب. ستون ٹوٹ گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے شوہر کی طرف اشارہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے جو میں نے خواب دیکھا میرا بیٹا اندھا پیدا ہوا تو میرا بیٹا ایسے ہی پیدا ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے 3 مرتبہ، ان کا شوہر 3 مرتبہ باہر گیا، تینوں مرتبہ یہی خواب دیکھا اور تینوں مرتبہ آقا سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئی. تو میرے نبی خواب کی تعبیر کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے خیر یرجع زوجک الیک انشاءاللہ تعالی صالحا وتلدین غلاما برا. حضور نے فرمایا ٹینشن مت لو، تو بھلائی کا خواب ہے، تمہارا شوہر عافیت کے ساتھ لوٹے گا اور جو تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا وہ بیٹا تمہارا فرما بردار ہوگا. آقا علیہ السلام نے خواب کی تعبیر 3 مرتبہ یہ بیان فرما دی اور تینوں مرتبہ خواب کی تعبیر بیان کی. ویسے ہی ان کا شوہر بھی واپس آتا اور ان کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہو تو وہ بھی نیک اور فرما بردار. سبحان اللہ. میں تو کہتا ہوں اگرچہ خواب کیسا ہو لیکن مصطفیٰ نے کہا ہے نا، مصطفیٰ نے کہہ دیا خواب کیسا ہو، تعبیر کچھ بھی ہو، لیکن مصطفیٰ نے کہہ دیا اب تو خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر. کیونکہ مصطفیٰ کی زبان معمولی زبان تو نہیں ہے، اس زبان سے جب کلام نکلتا ہے تو کلام خدا ہوتا ہے. جی 3 مرتبہ ایسے خواب انہوں نے بیان کیا. تینوں مرتبہ آقا علیہ السلام نے یہی تعبیر بیان کی. ایک مرتبہ، چوتھی مرتبہ ان کا شوہر کاروبار کرنے کے لیے شہر سے باہر امید سے، وہی خواب وہی خواب دیکھا کہ ان کے گھر کا ایک کھمبا ٹوٹ گیا اور انہوں نے بچے کو جنا ہے جو بچہ نابینا ہے. یہ خواب دیکھا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑے کی خواب کی تعبیر پوچھی جائے. حالانکہ 3 مرتبہ حضور نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، بھروسہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پوچھنا چاہتی ہر مرتبہ خواب کی تعبیر الگ الگ ہو سکتی ہے، ہر مرتبہ معاملہ الگ الگ ہو سکتا ہے. اس لیے دوڑی ہوئی آئی تو آقا علیہ السلام اپنے کاشان اطہر میں نہ تھے. ماں عائشہ صدیقہ موجود رہی اور ماں عائشہ صدیقہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے.
جن کو خواب میں نکاح سے پہلے مصطفیٰ کو دکھایا جائے، یہ حدیث آ رہی ہے، اور بتایا جائے محبوب یہی آپ کی اہلیہ ہیں، بولو نا یار، یہ آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ ہے، وہ عائشہ صدیقہ جن کا نکاح، اب یہی سے اندازہ لگا ہے، جن کا نکاح جب ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام ان کے والد کو دعا دیتے ہیں، سبحان اللہ، رحم فرمائے اللہ ابو بکر پر کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا، بولو نا یار، رحم فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ماں عائشہ صدیقہ موجود تھی، حافظہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مفسرہ بھی ہیں، زوجہ مصطفیٰ بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ مومنوں کی ماں بھی ہیں، اور ماں تو شفیق المہربان ہوتی ہے۔ آئیں، جب وہ صحابیہ آئیں اور آنے کے بعد حضور موجود نہ تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے خواب رکھا۔ جب ماں عائشہ صدیقہ نے زور ڈالا، کیا خواب دیکھا ہے تم نے؟ تو انہوں نے بتایا میں نے خواب دیکھا ہے، میرے گھر کا ستون ایسا ایسا ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، میں نے جو بچہ جنا ہے بچہ نابینا ہے۔ تو کہا اس سے پہلے کیسا خواب دیکھا؟ کہا ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔ کہا حضور نے تعبیر کیا بتائی؟ کہا حضور نے تعبیر ہر بار یہ بتائی ہے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر تیرا خواب سچا ہے لَيَمُوتَنَّ زَوْجُكَ وَتَلَدِينَ غُلَامًا فَاجِرًا، اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرا شوہر انتقال کر جائے گا اور تیرے گھر میں برا بچہ پیدا ہوگا، فاجر پیدا ہوگا بچہ۔ خواب کی تعبیر ماں عائشہ صدیقہ نے اتنی ہی بتائی، اتنے میں مصطفیٰ آ گئے، آقا علیہ السلام آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ عورت خواب کی تعبیر سن کر رو رہی تھی، بھیا تبکی، بہت رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لہا یا عائشہ، عائشہ اس کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا سرکار انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے مجھے خواب بتایا، میں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ حضور نے فرمایا کیا خواب دیکھا تھا؟ کہا وہی خواب جو آپ کے سامنے بیان کرتی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے تعبیر کیا بتائی ہے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا تعبیر میں نے یہ بتائی ہے۔ تو حضور کا جملہ تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، ما یا عائشہ اذا عبرتم للمسلم رؤیا فاعبروا علی الخیر، اے عائشہ جب مسلمان کو خواب کی تعبیر بتایا کرو تو غیر مناسب تعبیر نہیں، جب بھی بتایا کرو بھلائی والی تعبیر بتایا کرو، خیر والی تعبیر بتایا کرو، بری تعبیر مت بتایا کرو۔ کیوں؟ فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها، کیونکہ خواب اسی پہ اترتا ہے جو اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ 3 مرتبہ مصطفیٰ نے تعبیر بتائی، شوہر حفاظت سے آیا، بیٹا بھی اچھا ہوا۔ اب کی بار ماں عائشہ صدیقہ نے تعبیر خالی بتا دی کہ شوہر کا انتقال ہو جائے گا، بیٹا فاجر پیدا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے فَمَاتَ وَاللَّهِ زَوْجُهَا وَلَا أَوَاهَا إِلَّا وَلَدَتْ غُلَامًا فَاجِرًا، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بخدا اس کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا اور اس کے گھر میں برا بیٹا پیدا ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا ہر کس و ناکس کو خواب نہیں بتایا جائے گا، حالانکہ یہاں پہ ماں عائشہ صدیقہ ہے، بولو نا یار، یہ تقریب فہم کے لیے آقا علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے بتایا۔ اگر جو خواب کی یہ تعبیر بنتی ہے لیکن بھلائی پر اس کو محمول کرو، جب بھلائی پر محمول کرو گے تو انشاءاللہ سب بھلا ہوگا، بولو یار سب بھلا ہوگا انشاءاللہ۔ ایسے ہی ایک موقع پر اب میں آقا علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے، اب جب مصطفیٰ جان رحمت کے خلیفہ ابو بکر ہے وہ بھی خواب کے تعبیر بتانے میں بڑے ماہر تھے، بڑے ماہر تھے، نسب میں بڑے ماہر تھے، خواب کی تعبیر بتانے میں بڑے ماہر تھے، اور سب سے بڑا کرمنل کیس کا معاملہ حل کرنے میں بڑے ماہر تھے حضرت ابو بکر۔ یہ دارمی کی حدیث پاک ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں اِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ، ایک شخص ابو بکر صدیق کے پاس آیا، اس نے کہا رأیت فی المنام کأنی ابول الدم، میں خواب دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میں خون کا پیشاب کر رہا ہوں، خون کا پیشاب کر رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے، اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تحقیق کی، ارشاد فرمایا بتاؤ تأتی امرأتک وہی حائض، کیا تم حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کرتے ہو؟ کیا تم حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، حالانکہ
اگر حیض کی حالت میں کسی سے ملاقات ہو جائے اس ٹائم میں ملاقات کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب عورت کو پیریڈ آئے حیض کی حالت میں ہو تو اس سے دور رہو. دور رہنے سے مراد کوئی مباشرت مت کرو. تو اسی حالت میں ہو جایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چلا جائے تو صدقہ کرے، درہم صدقہ کر دے، آدھا درہم یا پورا درہم صدقہ کر دے. تو کچھ صدقہ خیرات وہاں پہ غلطی ہو جائے تو کر دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہاں میں جاتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اتق اللہ ولا تعد، اللہ سے ڈر، دوبارہ ایسا مت کرنا. مطلب خواب کی تعبیر سے مراد جو پیشاب کر رہا ہے خون کا، تو مطلب یہ کہ تو خون کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، یہی تیری خواب کی تعبیر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اچھا ایک چیز اور بتا دے، یہ خواب کی تعبیر جب آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے خود بتائی، لیکن ایمان لانے والا خواب جو دیکھا تھا، بولو نا اور سلو بولتے یار، کیا خواب دیکھا تھا؟ ملک شام گئے تھے نا، بتا چکا ہوں کئی بار. ملک شام گئے، وہاں جانے کے بعد ایک خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ مکے سے ایک روشنی نکلی ہے، خانہ کعبہ سے ایک روشنی نکلی، اور مکے میں جتنے گھر ہیں ان تمام گھروں میں سب سے پہلے وہ روشنی ابو بکر کے گھر میں گئی. پھر ابو بکر کے گھر سے نکل کے باری 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 مکے میں جتنے گھر ہیں ہر گھر میں وہ نور اور وہ روشنی پھیل گئی، پہنچ گئی. حضرت ابو بکر صدیق تو سمجھ گئے، لیکن پہنچے ایک راہب کے پاس. کہا کیا خواب کی تعبیر ہے؟ کہا پہلے یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکہ کا رہنے والا. کہا قبیلہ؟ کہا قریش. کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہارے یہاں اللہ کے نبی جلوہ گر ہوں گے اور ان پر تم ایمان لاؤ گے، ان کے پہلے خلیفہ بنو گے. خواب کی تعبیر راہب نے بتا دی. ابو بکر جب وہاں سے آئے، پہنچے کہاں؟ مکہ آئے تو معلوم پڑا اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. سامان پھینکا، پہنچ گئے حضور کے پاس، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ابو بکر حضور کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو مصطفیٰ کا دوست اعلان نبوت سے پہلے بھی بنایا، اعلان نبوت کے بعد بھی بنایا، پردہ فرمانے کے بعد بھی بنایا، محشر میں بھی بنایا. اور آقا نے فرمایا ایک موقع پر جب حضور آ رہے، ابو بکر عمر نے ہاتھ پکڑ رکھا ہے اور حضرت علی عثمان پیچھے ہے. آقا فرماتے جیسے ہم لوگ آ رہے، خدا کی قسم قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت میں مجھے جانے کا حکم دے گا، میں ان چاروں کو اسی انداز میں لے کے جنت میں جاؤں گا. آقا نے فرمایا یہ ساتھی ہے. تو آتے ہوئے کہ صدیق رضی اللہ عنہ سامان پھینکے پہنچے حضور کے پاس، اور جاتے اس سوال کیا معلوم؟ علامہ مد دلیل و علامات تدعی، آپ نے جو دعویٰ کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور چاہتے تو کہتے چاند ابھی آ جائے گا، سورج 2 ٹکڑے ہو جائے گا. حضور چاہتے تو بولتے ابھی مکے کی ہر پہاڑی کلمہ پڑھے گی، کیونکہ مصطفیٰ نے پڑھوایا ہے، کر کے بتایا. لیکن آقا نے فرمایا کیا؟ ہم نے کہا تھا نا کہ میرا نبی بھی خواب کو دیکھتا ہے. غوث پاک نے علی ہیتی کے خواب کو دیکھا، میرے نبی نے بھی ابو بکر کے خواب کو دیکھا ہے کہ میرا ابو بکر خواب کیا دیکھ رہا ہے، خواب کی تعبیر کیا سن رہا ہے. آقا نے فرمایا ابو بکر سنو، میرے نبی ہونے کی دلیل تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا ہے، جو تم نے ملک شام میں خواب دیکھا وہی میرے نبی ہونے کی دلیل. ابو بکر صدیق نے کہا ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، اپنا غلام بنائیے. ہے نا معلوم کیا ہوا؟ میرا نبی اگر کوئی صحابی خواب دیکھتا ہے تو میرا نبی بھی خواب پہ نظر رکھتا ہے. بولو یار. اور بہت ساری دلیلیں ہیں جی. ایک حدیث میں آیا حضور کے چچا عباس یہ ایک مرتبہ خواب کیا دیکھتے ہیں معلوم؟ وہی دارمی کی حدیث پاک ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کأن شمسا او قمرا فی الارض ترفع الى السماء باشجان شداد. حضور کے چچا عباس کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ سورج اور چاند زمین پر آ گئے ہیں، سورج یا چاند زمین پر آ گئے ہیں، اب اوپر جا نہیں رہے، تو رسیوں کے ذریعے سے سورج کو اوپر کھینچا جا رہا ہے یا چاند کو اوپر کھینچا جا رہا ہے. اس کی تعبیر کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ذاکا ابن اخیک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج زمین پر آ گیا ہے تو اس سورج سے مراد کوئی اور نہیں ہے، چچا آپ کا بھتیجا مصطفیٰ علیہ رحمت ہے نا. تو سورج زمین پر آیا، آقا علیہ السلام حضور نے بتائی تعبیر. ایسے ہی ایک موقع پر آیا ابو جہل ایمان لایا کیا؟ زور سے بولو نا یار. لیکن ابو جہل کا سگا بیٹا ہے
اور میرے نبی کے صحابی ہیں جن کا نام ہے اکرمہ، وہ ایمان لائے، وہ ایمان لائے۔ اچھا، اس قبیلے کے لوگ بڑے جنگجو تھے، قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ بڑے لڑاکو، بڑے جنگجو، بڑے بہادر۔ اسی قبیلے سے تعلق ہے حضرت عمر کا، اسی قبیلے سے تعلق ہے حضرت خالد بن ولید کا، اسی قبیلے سے تعلق ہے حضرت اکرمہ کا۔ احد کا نقشہ کس کی وجہ سے بدلا تھا معلوم؟ خالد دو آدمی کی وجہ، جو ایمان اس وقت تک نہیں لائے تھے، حضرت خالد ابن ولید، حضرت اکرمہ۔ ان لوگوں نے پہاڑ کی طرف سے حملہ کیا تھا، اور جب ایمان لائے تو واللہ واللہ میرے نبی نے نوازا تو حضرت خالد کو اللہ کی تلوار بنا دیا ہے، میرے کریم سے گر۔ کیا بات ہے، مصطفیٰ جب نوازتے تو بہت نوازتے۔ جی، تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا سنیں، مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں آقا نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی آیا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بچپن میں کہ ابا حضور میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تعبیر کا پوری ہوئی معلوم 40 سال کے بعد خواب دیکھا بچپن میں، 40 سال کے بعد یہ خواب پورا ہوا۔ کہا کیسے؟ کہا 40 سال کے بعد جب آپ مصر کے بادشاہ بنے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی والدہ، یا ایک قول کے مطابق آپ کی خالہ، انہوں نے اور آپ کے 11 بھائیوں نے آپ کے سامنے تعظیم کا سجدہ کیا تھا، تعظیم کا سجدہ۔ اور حضرت ابراہیم نے بھی تو دیکھا ہے، یا بنیا ماذا ترى انی ارى ان اذبحک، اے بیٹا، اے اسماعیل میرے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ہمارا بیٹا ہوتا تو بھاگ جاتا، آپ کا بیٹا ہوتا تو بھاگ جاتا۔ ارے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں، یا تو خالی پگار مانگ لو بھاگ جاتا ہے، پوری پگار مانگیں، کام کرنے کو بول لو گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ باپ خالی بول دے بیٹا میری پسند میں شادی کرنا، بھاگ جاتا ہے۔ باپ خالی بول دے بیٹے میرے ساتھ رہنا، جوائنٹ فیملی میں رہنا، بھاگ جاتا ہے۔ لیکن وہاں بیٹا بھی کیسا ہے یار، کیوں نہ ہو، ایک تو نبی ہے اور دوسرے مصطفیٰ کا نور پیشانی میں ہے یار۔ بیٹا ذبح کر رہا ہوں، آسما لینا، بیٹا بھی کہہ رہے ہیں ابا جو حکم مل رہا ہے کر گزریے آپ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ شیطان ورغلانے آ گیا، اے اسماعیل جانتے ہو تمہارے ابا خان لے کے جا رہے ہیں، معلوم ہے؟ ارے ذبح کر دیں گے، شیطان وغیرہ جیسے ابھی قربانی آئے گی نا، ابے جان دو یار، سائڈ نہیں اپنی، بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، یہ سائڈ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ آپ بہانہ کس سے کر رہے ہیں؟ مولانا بہانہ مان جائیں گے، لیکن میرا اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، سمجھے نا؟ بہانے بازی نہیں، جو ہے خوش دلی سے ہونا چاہیے۔ پلسرات کی سواری ہے، اور جو انتظام کرے گا، میں تو کہتا ہوں جو انتظام کرے گا بھائی فائدہ ہی فائدہ۔ کہا غریب بیچارہ کیسے کرے؟ کہا مصطفیٰ نے ان کے لیے سواری کا انتظام پہلے ہی کر دیا ہے۔ ایک دمبا ذبح کیا اور کہا اللہ میری امت کی طرف سے، سبحان اللہ، یا آقا علیہ السلام نے امت کا انتظام فرما دیا جی، ورنہ مصطفیٰ کی خود صدا ہوگی رب سلم سلم سلم، رضا پل سے ابز کرتے گزریے جی۔ بہرحال تو خواب جو نبی کا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ تو حضور نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ رأیت فی المنام کأن ابا جہل اتانی فبایعنی، حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابو جہل میرے پاس آیا، اس نے میری بیعت کر لی ہے۔ ابو جہل ایسا لگتا ہے، کأنہ مطلب ابو جہل یقینی نہیں وہی ہے، ایسا لگتا ہے، کأنہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ ابو جہل ایسا لگتا ہے میرے پاس آیا، اس نے میری بیعت کی۔ فلما اسلم خالد ابن الولید، تو جب آتے خالد ابن ولید ایمان لائے تو حضور سے کہا گیا سرکار قد صدق اللہ رؤیاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا خواب سچ کر دکھایا کہ خالد ابن ولید اسی قبیلے سے ایمان لے آئے۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، خالی اتنا کہا لَيَقُولَنَّ غَيْرُ، کیا خواب میں کوئی دکھتا ہے اس کی جگہ کوئی اور ایمان لاتا ہے؟ اتنا آقا علیہ السلام نے فرمایا، خاموش ہو گئے۔ حضور خاموش،
جب حضرت خالد ابن ولید ایمان لائے تو اس قبیلے میں کھلبلی مچ گئی، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. حتی اسلم اکرمۃ بن ابی جہل، یہاں تک کہ ابو جہل کے بیٹے جن کا نام حضرت اکرمہ ہے، بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت، وہ ایمان لائے. تب آقا نے فرمایا میرے خواب کی تعبیر یہ ہے، میرے خواب کی تعبیر یہ ہے. ابو جہل تو نہیں ایمان لایا، ایسا لگتا ہے وہ ایمان لایا، مطلب بیٹا ایمان لایا. کیا بات ہے یار، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب. ایسے ہی اب جو نبی کا خواب ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے. اور حضور تو اکثر خواب دیکھتے تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، ایک معراج جاگتے ہوئے ہوئی، صحیح ہے، ایک معراج جو شب معراج ہوئی جاگتے ہوئے، ورنہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو معراج اللہ تعالیٰ نے 33 معراج اور عطا فرمائی، وہ 33 معراج سب کے سب خواب کے اندر مصطفیٰ نے کیے. 33 مرتبہ معراج خواب میں، ایک مرتبہ جاگتے ہوئے حضور نے کی. اسی ایک معراج کا واقعہ ہے. حضرت سعید ابن ابو ہلال روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خود صحابی، ان کے والد بھی صحابی ہیں اور احد کے شہیدوں میں سے ان کے والد ہیں. ترمذی شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے کاشانے آتا میں آرام کر رہا تھا. جب میں آرام کر رہا تھا تو حضور فرماتے ہیں انی رأیت فی المنام کأن جبرائیل عند رأسی و میکائیل عند رجلی. حضور نے فرمایا میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، جبرائیل اور میکائیل. جبرائیل میرے سرہانے کھڑے ہو گئے، میکائیل میرے پائتیانے کھڑے ہو گئے پاؤں کے پاس. یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، یہ مصطفیٰ کا دربار ہے. سب کو نصیب نہیں ہوتا آنا. فرشتے بھی جو ایک بار آ جائے دوبارہ موقع نہیں ملتا. حدیث میں آیا 70,000 فجر میں آتے ہیں تو شام تک، 70,000 شام کو آتے ہیں تو فجر تک مسلسل حضور پہ درود پڑھتے ہیں. جو ایک بار آتا ہے دوبارہ موقع نہیں ملتا. لیکن وہاں غلامان مصطفیٰ اگر حاضری مقبول ہے تو بار بار بلایا جا رہا ہے، بار بار بلایا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سرہانے جبرائیل کھڑے ہو گئے، پہتیانے میکائیل کھڑے ہو گئے. اب دونوں آپس میں بات کرنے لگے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے حضور کی مثال بیان کرو. تو کہا سنو، کہا کان نے سن لیا، کہا سمجھو، کہا دل نے سمجھ لیا. واقعی عقل قلب، سمجھ لیا. کہا ان کی اور مثال اور امت کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بادشاہ ہے، جس بادشاہ نے شاندار ایک ملک بنوایا، ملک شاندار کیا، اور اس کے اندر ایک گھر بنایا، اور بنانے کے بعد اس میں ایک دسترخوان لگوایا شاندار. اب بادشاہ کا دسترخوان معمولی نہیں ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں. دسترخوان لگوایا. ثم بعث رسول يدعو الناس الى طعامه، پھر ایک قاصد کو بھیجا، کہا جاؤ سب کو بلا بلا کے لاؤ، اور بلا بلا کے لا کے دسترخوان پہ بٹھاؤ اور نعمتیں کھلاؤ. فمنهم من اجاب الناس ومنهم من ترک. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس قاصد کی بات کو سنا، آئے دسترخوان سے کھائے، اور کچھ لوگوں نے نہیں سنا، نہیں آئے. فاللہ هو الملک والدار هو الاسلام والبیت الجنہ وانت یا محمد رسول. فمن اجابک دخل الجنہ ومن دخل الجنہ ومن دخل الاسلام دخل الجنہ ومن دخل الجنہ اکل ما فیہا. تو جبرائیل وہ مثال دے رہے ہیں، مثال دے کے سمجھاتے کیا معلوم، بادشاہ جس نے ملک بنایا تو وہ بادشاہ میرا اللہ ہے. اللہ نے ملک بنایا، اور جو ملک ہے وہ ملک اسلام، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بنایا اسے جنت کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے قاصد کے طور پر بھیجا اسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں. حضور نے سب کو دعوت دی، اور جو دعوت کو حضور کی قبول کرے وہ اسلام میں داخل ہوگا، اور جو اسلام میں داخل ہوگا جنت میں جائے گا، اور جو جنت میں جائے گا جنتوں کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا. ایک سوال اچھا ہے، بتائیے آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل کو کھایا؟ نیچے آئے، ہم وہ پھل کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ ہم وہ پھل کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ 3 روایتوں کے مطابق گندم کھایا یا انجیر کھایا یا انار کھایا، 3 روایتیں ہیں. ہمارے ہاں تو گیہوں چل پڑا ہے، خالی گیہوں چل پڑا ہے. حالانکہ گیہوں جب جنت سے نکالنے کا سبب بنا تو نہیں کھانا چاہیے گیہوں. انار جو جنت سے نکلنے کا سبب ہے نہیں کھانا چاہیے تھا. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انار کو جنتی پھل فرمایا. بولو جنتی پھل. رمان سورہ رحمان میں
जल्लती फल, अंजीर भी अल्लाह ताला तारीफ कर रहा है कुरान, बत्तीन अंजीर की कसम, तो नहीं खाना चाहिए। वो अल्लाह ताला की हिकमत थी कि आदम खाएंगे नीचे जाएंगे तो उनकी ज़ुर्रियत पैदा होगी, और ज़ुर्रियत में एक ऐसा आएगा जो सारी ज़ुर्रियत को सुधारेगा, उसे मुस्तफा कहा जाएगा। यहाँ हिकमत थी, वरना तो हम खाएंगे, डकार आएगी, पूरा खाना हजम हो जाएगा। एक डकार में खाना हजम, खुशबूदार पसीना निकलेगा, खाना हजम, सब खत्म हो जाएगा वहाँ। जी, एक हदीस में आया बीमारियां, आका अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मदीना तैयबा, सबको मालूम है बीमारी का अड्डा था वो, इसलिए उसको यसरब कहते थे, बीमारी का अड्डा। कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था, घबराते थे लोग कि वहां जाएंगे बीमारी लग जाएगी, वहां जाएंगे बीमारी लग जाएगी। जहां लोग जाने से डरते हैं, मेरा नबी कदम रखता है, अल्लाह उसे शिफा खाना बना रहा है। बहुत सिलो है यार, अल्लाह उसे शिफा खाना बना रहा है, शिफा खाना अल्लाह ताला बना रहा है। तो देखो एक मरतबा आया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हुज़ूर ने ख्वाब देखा, रायतु इमरातन सौदा साइरत रास खरजत मिनल मदीना हत्ता क़ामत बिमुहैआ वहियल जुहफा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मदीना तैयबा के अंदर एक सियाह फाम खातून है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, एकदम काली औरत जिसके बाल बिखरे हुए हैं। मैंने उसको देखा, वो मदीने से निकल गई, मदीने से निकल के मुहैया पहुंची। मुहैया ये जुहफा का नाम है, ये एक मीकात है, मकाम जुहफा, जैसे जुल्हुलैफा या लमलम कर्नुल मनाजिल, वैसे ही क्या ज़ातो इर्क, वैसे ही एक मकाम क्या है मीकात का, जुहफा है। कहा वहां पर जाकर के ठहर गई। साहबे कराम ने कहा, सरकार इस ख्वाब की ताबीर क्या है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अव्वल दुआ वबा अल मदीना यनकुलु इलल जुहफा। मैंने इसकी ताबीर ये निकाली है कि मदीने में जितनी बीमारियां थी अल्लाह ने उठाकर सब मकाम जुहफा में भेज दी है, यानी मदीने की सारी बीमारियों को अल्लाह ताला ने खत्म फरमा दिया है। तो मदीने में वबा नहीं है, मदीने में अल्लाह ने शिफा ही शिफा रखा है। मदीना पूरा शिफा खाना है, पूरा शिफा खाना है, वहां की मिट्टी मुकम्मल शिफा है। एक हदीस पाक में आया, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मैंने बताया ना कि देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो निकाह बड़े ज़बरदस्त हुए, दो निकाह। एक निकाह आसमान पे भी हुआ है हुज़ूर का, आसमान पे, पढ़ाने वाला खुदा है, और सिलो मज़ा नहीं आता है। जो निकाह हो रहा है, पढ़ाना कौन? अल्लाह तबारक व तआला, गवाह कौन है? फरिश्ते हैं। जिसका निकाह हो रहा है वो हुजूर की फूफी की लड़की आते ज़ैनब है, बोलो, और जिससे निकाह हो रहा है वो मेरा नबी है। आसमान पे निकाह हुआ, जिब्राइल ने मारे खुशी के आके बताया कि आपका निकाह ज़ैनब से, क्योंकि आते ज़ैनब जो हुजूर की फूफी की लड़की है, वो हुजूर के मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद के निकाह में थी, हज़रत ज़ैद के निकाह में थी। उन्होंने तलाक दे दिया था, तो लोगों ने जो है, अगर हुजूर डायरेक्ट शादी करते, तरह तरह के मुंह होते हैं, जैसे आज के दौर में हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, फातु हसकुम अन्ना शितुम, कि औरतें तुम्हारी खेतियां, तुम जैसे चाहो जाकर के जोतो। आज कुछ पागल किस्म के लोग इस आयत को समझाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अबे हमारे यहाँ आम आदमी इन आयतों को नहीं समझ पाता है, और तुम जैसा आदमी आकर के कुरान समझाएगा। एक मिसाल समझा दूं यहां पर, याद रखो प्यारे, एक होता है अपने बदन की ताकत बर्बाद करना, अब बर्बाद करने वाला जो अपने बदन की ताकत बर्बाद करे उसको कहा जाता है खाली मजा मार रहा है, बस इशारे में सब कर रहा हूं गुफ्तगू। और एक होता है आदमी अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करता है। मिसाल दे रहा हूं, किसान बड़ी मेहनत करता है, बारिश का इंतजार करता है, बार बार आसमान की तरफ देखता है, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, मैं अपने खेत की जुताई करूं, खेत की जुताई करूं। और जैसे ही बारिश आती है खेत की जुताई करता है, गल्ला डालता है, फिर उसकी देखभाल करता है। उसके बाद अगर उसमें गल्ला पैदा हो जाए तो बड़ा खुश होता है, सही है। और अगर गल्ला पैदा ना हो, बीज खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो दुनिया उसको कामयाब किसान नहीं कहती, और अल्लाह उस खेत की तारीफ करती है। जो खेत गल्ला पैदा करे दुनिया उसकी तारीफ करती है और बोलती बहुत जबरदस्त खेत है,
بہت زبردست کہ اس سے غلہ خوب پیدا ہوتا ہے اور اس کسان کی بھی تعریف ہوتی ہے. تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کی بھی تعریف فرمائی ہے اور مسلمان مردوں کی بھی تعریف فرمائی ہے. کہا کیسے؟ کہا اس طریقے سے کہ مسلمان عورتیں معمولی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا پاور دیا ہے کہ جو بھی بیت جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شاندار غلہ پیدا فرماتا ہے. بہت سلو بولے یار. شاندار غلہ پیدا فرماتا ہے اور جہاں سے غلہ پیدا ہو وہ زمین قابل تعظیم بھی ہوتی ہے, قابل فخر بھی ہوتی ہے. بولو اب بتاؤ عورتیں قابل فخر ہوئی کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو نا یار. قابل فخر ہوئی ہے کیونکہ اپجاؤ زمین کی تعریف ہوتی ہے. اور تم الٹی سیدھی گھٹیا سوچ لے کر کے آ رہے ہو. ایسے لوگوں سے ڈیبٹ ہو تب مزہ آوے. سمجھ رہے نا؟ اپنے ہاتھ دیکھتے نہیں نیوک کس کو کہا جاتا ہے. نیوک سمجھتے ہیں؟ نیوک ارے جو اسکول پڑھے ہوں گے شاید وہ جانتے ہوں گے. بیٹا نہیں پیدا کر سکتا تو ابا محنت کرے. اشارہ سمجھ لیں. وہ اسلام پہ انگلی اٹھا رہے یار. اور جس نے بھی اسلام کا مطالعہ کیا ہے الحمدللہ اللہ نے اسلام کی دولت سے اسے نوازا ہے. اور مرتد جو ہو رہے نا ساری مرتد ہو جائے میں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اللہ بس اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے بس. آمین. سمجھ میں آیا نا؟ تو اسلام میں عورتوں کا بڑا مقام ہے. اب آگے زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے, بس اتنا سمجھ لے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کی بھی تعریف کی ہے. بولو. اور مسلمان مردوں کی بھی تعریف کی ہے کہ ان کا بیج خراب نہیں ہوتا, برباد نہیں ہوتا. اللہ نے ان کی بیج پاور دیا ہے اور ان عورتوں کو اپجاؤ زمین بھی بنایا. بولو یار. اور اپجاؤ زمین جو ہوتی قابل فخر ہوتی ہے, پیش بہا ہوتی ہے, قیمتی ہوتی ہے. آدمی بیچنا نہیں چاہتا اس کو. سمجھ رہے نا؟ چھوڑنا نہیں چاہتا اس کو. جی بہرحال تو ماں حضرت زید نے جو حضرت زینب کو چھوڑ دیا, طلاق دے دیا. اور جب طلاق دے دیا تو اس پہ کوئی معاملہ نہیں, سب ختم, رفع دفع. اب حضور شادی کرتے تھے لوگ بولتے نا منہ بولے بیٹے نے جس سے شادی کی تھی اس سے خود کر لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خلاق کائنات ہے سبحان اللہ, اس نے نکاح پڑھایا, گواہ پہ رشتے بنے, خوشخبری دینے کے لیے جبرائیل آئے. مصطفیٰ نے مدینے میں جتنے گھر تھے پورے گھر کو آقا علیہ السلام نے چولہے سے دعوت عطا فرمائی ہے اور ولیمہ بھی گوشت روٹی سے کھلایا ہے. بولو نا یار. سب سے شاندار قابل فخر ولیمہ ہوا ہے. ایک وہ نکاح, دوسرا نکاح 3 دنوں تک ریشم کے کپڑے میں. عائشہ صدیقہ فرماتی, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, مسند احمد ابن حنبل کے اندر ہے اور کئی کتابوں میں. حضور نے فرمایا اریتکی فی المنام 3 لیال. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا عائشہ مسلسل 3 رات تم مجھے دکھائی گئی. جالی بکل ملک فی سرقۃ من حریر, فرشتہ ایک ریشمی کپڑے میں لے کر کے تم کو تمہارے چہرے کو میرے خواب میں آتا اور کہتا ہادی امرأتک, یہ آپ کی زوجہ ہیں. بولو یہ آپ کی زوجہ ہے, یہ آپ کی بیوی ہیں. فاکشف عن وجہک, جیسے ہی میں چہرے سے پردہ ہٹاتا تو اے عائشہ تمہارا چہرہ دیکھتا. جب بھی پردہ ہٹاتا تمہارا چہرہ دیکھتا. معلوم کیا ہوا؟ شادی سے پہلے دولہا ایک بار اپنی اور اہلیہ کو دیکھ سکتا ہے. حضور نے بھی فرمایا ہے, حدیث میں بھی آیا, حضور نے دیکھا بھی. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اقول ان یک ھذا من عند اللہ یمضی, میں نے کہا اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب دکھا رہا ہے تو یہ خواب پورا ہوگا. تو 3 رات مسلسل آقا علیہ السلام کو عائشہ صدیقہ کو دکھایا گیا. 3 رات دکھایا گیا مسلسل. ایک روایت میں اور آیا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سو رہا تھا, رأیت الناس یعرضون وعلیہم قمص, لوگ میرے پاس آ رہے ہیں خواب میں. خواب میں ہر کوئی آ رہا ہے, میں سو رہا ہوں. آقا فرماتے میں نے خواب دیکھا ان کے اوپر کرتا پڑا ہوا ہے. کسی کا کرتا خالی سینے تک پہنچ رہا ہے, کسی کا کرتا اس سے بھی چھوٹا ہے. اتنا بڑا کرتا کہاں ہوتا ہے؟ کسی کا کرتا خالی سینے تک پہنچ رہا ہے, کسی کا اس سے بھی چھوٹا ہے. ومر علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ, اور جب عمر ابن خطاب آئے تو ان کا کرتا اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا, وہ چل رہے ہیں اور ان کا کرتا زمین سے رگڑ رہا ہے.
اتنا لمبا، کسی کا کرتا سینے تک، کسی کا اس سے کم. لیکن جب عمر بن خطاب آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان کو دیکھا تو ان کا کرتا اتنا لمبا کہ زمین پہ رگڑ رہا ہے. صحابہ کرام نے جب سنا تو کہا فما اولت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دین. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ دین ہے. کسی کے پاس تھوڑا دین ہے، کسی کے پاس بہت تھوڑا ہے، لیکن عمر کے پاس جو دین ہے اتنا ہے کہ ان کے وجود سے ہی دین پھیل رہا ہے. ان کے وجود سے دین پھیل رہا ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے. اور واقعتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین بہت پھیلا ہے، بہت پھیلا ہے. لوگ تراویح کو ٹینشن لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں، نام نہیں لیں گے، وہ بولتے ہیں تراویح عذاب ہے. تراویح کو کیا بولتے ہیں؟ وہ کیا عذاب بولتے ہیں. وہ اپنی طرح بیچارے افسوس میں ہمیشہ مارتے رہتے اپنے آپ کو. سمجھ میں آیا؟ کاٹتے پیٹتے رہتے خالی اپنے آپ کو. ہے بیچارے، ان کو نہیں معلوم، جتنا علم اتنی بات کرتے ہیں. تو بولے تراویح عذاب ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہتے عمر نے 1 مہینہ کیا. تم کو حدیث ہی نہیں معلوم. بخاری شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے تراویح کی نماز 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. بولو یار. اور جو کام مصطفیٰ کر سکتے ہیں وہ عذاب والا کام نہیں ہوتا. اگر وہ عذاب والا کام ہوتا بھی تو مصطفیٰ کے کرنے سے اللہ ثواب والا بنا دیتا ہے. اور تراویح تو سراپا ثواب کا کام ہے. حضرت عمر نے تو خالی 1 مہینہ رائج کیا، جماعت کے ساتھ 1 مہینہ کرو. مصطفیٰ نے 3 دن تک جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے. جی ایک حدیث پاک میں اور آیا، یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں ہوں. سبحان اللہ. بہت سلو بول رہے ہو یار. ایک بار اور. حضور فرماتے میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں ہوں. جنت میں ہوں خواب. آقا فرماتے میں نے جنت میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت میں ہوں. میں نے خواب دیکھا. اور ایک بات یاد رکھیں، آقا نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ما یرا فی یقظتی یوم نومہ فهو حق. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خواب میں مصطفیٰ دیکھتے ہیں یا جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ حق ہوتا ہے. حضور جو بھی خواب دیکھے یا حضور جو جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ حق ہوتا ہے. تو حضرت معاذ کہتے ہیں ان کان عمر من اہل الجنہ، بے شک عمر جنتی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے خواب دیکھا. فرماتے میں جنت میں ہوں. اذ رأیت فیہا دارا فقلت لمن ھذی. اچانک میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا شاندار خوبصورت محل بنا ہوا ہے. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فقیل لعمر بن خطاب. تو مجھ سے کہا گیا جو جنت میں محل دکھائی دے رہا ہے یا عمر بن خطاب کا محل ہے. یہ عمر بن خطاب کا محل. دوسری بات میں ایسے آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، اور جنت میں دیکھا ایک محل ہے، محل کے باہر وضو کرنے کے لیے انتظام ہے. ایک عورت کو دیکھا کہ وہ محل کے بازو میں وضو کر رہی ہے، وضو کر رہی محل کے باہر. تو میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل یہ حویلی کس کی ہے؟ قصر کا معنی ہوتا ہے حویلی، اور حویلی گھر کی طرح نہیں ہوتی، حویلی حویلی ہوتی ہے. یہ حویلی کس کی ہے؟ فرشتوں نے کہا عمر بن خطاب، عمر بن خطاب کی ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے میرے لیے جی نے چاہا کہ میں اندر چلا جاؤں، لیکن عمر کی غیرت کا خیال آیا میں اندر داخل نہ ہوا. جیسے ہی اتنا حضرت عمر کے سامنے حضور نے کہا فبکا عمر حین سمع ذلک. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا عمر کی غیرت کا خیال کرتے ہوئے اندر نہیں گیا، تو حضرت عمر سالوں قطار رونے لگے اور عرض کرتے سرکار علیک بأبی انت اغار یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کیا آپ مجھ پہ غیرت کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ میری غیرت کا خیال کر کے اندر نہیں گئے. ارے میرا سب کچھ تو آپ کا ہے، میرا سب کچھ آپ کا ہے، آپ اندر آتے کتنا اچھا ہوتا. یہ اسی طریقے سے ورقہ ابن نوفل کا نام سنا ہے؟ ورقہ ابن نوفل کون ہے پہلے سمجھے. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے لڑکے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی آئی تھی، پہلی وحی جبل نور کے اوپر، وہاں سے حضور آئے تو آنے کے بعد حضرت خدیجہ وہی لے کر کے گئی تھی ورقہ ابن نوفل کے پاس. تو یہ کیا کر رہے تھے معلوم؟ تورات کا ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، ترجمہ کر رہے تھے عبرانی زبان میں. بڑے ماہر، اللہ نے بڑا علم دیا. تو ورقہ ابن نوفل کو جا کر کے حضور نے پوری کنڈیشن بتائی، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا، وہی فرشتہ ہے.
اے کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کی سرزمین سے آپ کو نکالتی تو میں آپ کی مدد کرتا. حضور نے فرمایا کیا لوگ مجھے نکالیں گے؟ کہا ہاں نکالیں گے. وہ ورقہ بن نوفل جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ ماں خدیجہ نے پوچھ لیا. اعلان نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے. انتقال ہو گیا ان کا. ماں خدیجہ نے خالی پوچھ لیا کہ کیا حال ہے میرے بھائی میرے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کا. تو آقا نے فرمایا قد رأيته في المنام فرأيت عليه ثياب بياض فأحسب لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. حضور نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے ورقہ بن نوفل کے بدن پہ سفید لباس ہے. اگر وہ جہنمی ہوتا تو اس کے اوپر سفید لباس نہیں ہوتا تو سفید لباس یا اس کے جنتی ہونے کی نشانی ہے. آقا علیہ السلام نے ورقہ بن نوفل کی جنتی ہونے کی نشانی بیان فرمایا. اچھا جعفر تیار کیوں کہتے تیار؟ حضرت جعفر تیار کو خوابی میں تو حضور نے دیکھا تھا. آقا نے خواب دیکھا فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے چچا امیر حمزہ جنت کے تخت پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. بہت سنو بولے یار. میرے چچا امیر حمزہ جنت پہ تخت ہے اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اور میں نے دیکھا میرا بھائی جعفر پرندوں کے ساتھ اڑ رہا ہے. ان کو جعفر تیار کہا گیا. کیا بات ہے بولو یار. یہ آقا علیہ السلام نے خواب میں دیکھ کر کے بتایا. صحابہ نے مانا آج دنیا مانتی ہے یہ حضور کا خواب ہے کیونکہ نبی کا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور پیغام خداوندی ہوا کرتا ہے. اچھا ایسے ہی آقا علیہ السلام نے ایک خادم حضرت انس ابن مالک ہے جو ہمارے آقا ہیں حضور کے خادم ہیں 10 سال خدمت کی. ان کی والدہ ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اکثر دوپہر میں ان کے گھر جاتے تھے قیلولہ کرنے کے لیے. ایک مرتبہ مسلم شریف کی روایت میں بھی ہے نا قیلولہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. حضور کے چمڑے کا بچھا ہوا تھا بستر. آقا علیہ السلام آرام فرما ہوئے پسینہ نکلنے لگا بدن سے. پسینہ نکلنے لگا تو شیشی لے لی آتے ام سلیم میں. لینے کے بعد جو پسینہ نکل رہا تھا اس کو ہاتھ سے سمیٹ سمیٹ کے شیشی میں بھرنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا سرکار آپ کے پسینے کو جمع کر رہے ہوں. کہا کیوں؟ کہا تاکہ میری اولاد کے لیے برکت کا سامان ہو جائے. میری اولاد کے لیے برکت کا سامان ہو جائے. ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے. کہا میری بیٹی کا نکاح ہے خوشبو کا انتظام نہیں ہو پایا. حضور نے فرمایا شیشی لائے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے پیشانی میں انگلی لگائی پسینہ نکلا شیشی میں بھر دیا اور فرمایا لے جاؤ خوشبو کا انتظام ہو گیا. میرے رضا نے دیکھا برجستہ کا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی ادھر پہ شاہد الحلفول. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے سارا. بہرحال تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے تھے. ان کے بارے میں ان کا نام ہے رمیسہ. ان کا نام کیا ہے؟ رمیسہ. لقب ام سلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا آتے عمر کی حویلی کا تو اسی دوران آقا علیہ السلام نے ایک اور گھر جنت میں دیکھا تھا. خواب میں ایک اور گھر میں جنت دیکھا آقا علیہ السلام نے جنت میں. فَإِذَا الْأَنَا بِرُمَيْسَةٍ امرأۃ ابی طلحہ. تو وہ گھر کس کا تھا؟ صحابہ نے جب پوچھا حضور نے فرمایا ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم رمیسہ کا گھر تھا. آقا نے فرمایا ان کا گھر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آرام فرما ہوتے تھے. اب کوئی بیٹا اپنی ماں باپ کی خدمت کرے تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے. ایک صحابی ہے نعمان بن بشیر نعمان بن حارثہ بن نعمان معافی چاہوں گا حارثہ بن نعمان. یہ غضب کے صحابی یہ اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے. اپنی والدہ سے پوچھے بغیر گھر سے کبھی نکلتے بھی نہیں تھے. جو بھی کام کرنا ہے اپنی اماں سے پوچھیں گے اماں اجازت دے تو جانا ہے. جو اماں بولیں گی وہی کرنا ہے. اماں 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 بس. اتفاق ایسا ہوا ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا نمت فرأیتنی فی الجنہ. حضور نے فرمایا میں سویا میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. میں جنت میں ہوں. وَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارٍ يَقْرَأُ. میں نے ایک تلاوت قرآن کرنے والے کی آواز سنی جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہاں؟ جنت میں. جنت میں نے دیکھا سنا کہ ایک قاری تلاوت کر رہا ہے قرآن کی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ من ہذا؟ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا ہذا حارثہ بن نعمان. یہ حارثہ بن نعمان ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذالک البر کذالک البر، حسن سلوک ایسا ہی ہوتا ہے، حسن سلوک ایسا ہی ہوتا ہے۔ وکان ابر الناس بامہ، سارے صحابہ میں سب سے زیادہ اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک حارثہ بن نعمان کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا اس کا صلہ یہی ہے، اس کا صلہ یہی ہے، اس کا صلہ یہی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا، قرآن کی وہ تلاوت کریں خالی ماں کی خدمت کی برکت سے۔ جی اب ایک سوال ہوتا ہے یہاں پہ، کوئی اگر حضور کو خواب میں دیکھے تو کیا؟ ہمارے یہاں تو عجیب ایرو غیرو لوگ ہیں، کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے یار بولتا ہے ہم نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ کسی کے اوپر فٹ مت کرنا، اور اگر فٹ ہو جاتا ہے تو میں منع بھی نہیں کرتا۔ میں خالی اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یار اپنی آنکھیں دیکھو، اپنا کردار دیکھو، اور آقا علیہ السلام کو تم نے خواب میں دیکھا، اس کو دیکھو۔ معلوم ہے بزرگوں نے اگر کوئی بول رہا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تو بزرگان دن پوچھتے حضور کی صفت بیان کرو، آقا علیہ السلام کا چہرہ حلیہ بیان کرو، کیا حلیہ مبارکہ تھا، پوچھتے تھے باقاعدہ۔ اب کتاب میں جو اسے ٹیلی کرتے تھے، لکھ کے ٹیلی کرو، سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ ہرائرو غیرو کھڑا ہو جا رہا ہے، بول رہا میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا۔ ارے جس نے حضور کو خواب میں دیکھا خدا کی قسم اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے لوگ وہ بول رہے ہیں، معمولی بات ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو جس نے خواب میں دیکھا پہلے وہ دیکھے، حدیث میں آیا حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے خواب میں دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بولو، یہیں سے فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس شیطان آئے ہماری طرح بن جائے، شیطان مصطفیٰ کی طرح نہیں بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ میرے مولا نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، بے مثل و بے مثال۔ جس نے خواب میں حضور نے فرمایا مجھے دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری بات ہے مسلم شریف کی، آقا فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ بولو نا یار، جس نے خواب میں دیکھا عنقریب وہ مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اب ایک سے یار آؤ ذرا، اگر یہی معاملہ ہے نا تو آؤ ذرا تھوڑا چلتے ہیں۔ ایک علاقہ ہے جس کو بریلی کہتے ہیں، وہاں ایک امام رہتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اس امام کو امام احمد رضا خان کہتے ہیں۔ کہا کیا ہوا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں تو جاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں دیکھا تھا آپ نے؟ کہا حضور کے علم غیب پر میں نے پہرا دینے کے لیے کتاب لکھی تھی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، کتاب لکھ رہی، صلہ ملا یہ کہ جس روضے میں جانے کی انٹری کسی کو نہیں ہے میرے رضا کو انٹری مل رہی ہے، اور میرا رضا جا رہا ہے، باقاعدہ درود رضویہ پڑھ رہا ہے۔ دیکھنا اب میں درود رضویہ ہی پڑھتا ہوں ہمیشہ، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، کیونکہ میرے رضا نے جب یہ پڑھا تو مصطفیٰ کا جلوہ ملا ہے۔ اب ہر آدمی کھڑا ہو جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے جاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اب اگر کوئی بولے تو بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، اس سے پوچھتے حضور کیا اوصاف بیان کرو، پوچھو آقا علیہ السلام کی پیشانی کیسی ہے لکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کیسی ہے لکھ لو، آقا علیہ السلام کی داڑھی شریف کیسی ہے لکھ لو، پورا لکھ کے اب کتابوں سے ٹیلی کرو، کتابوں سے ٹیلی کرو۔ اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی سزا کیا آگے حدیث آ رہی ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کا جلوہ کر لیا۔ بولو یار، اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا۔ حق سے مراد یا تو حق دیکھا اور یا کو حق تعالیٰ کو دیکھا، کیونکہ ولی وہ جسے دیکھو خدا یاد آئے، تو نبی وہ جو مصطفیٰ جان رحمت نبی وہ ہیں کہ جن کا جلوہ اللہ تعالیٰ کا آئینہ، آپ کی طلعت کو، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، سمجھ رہے نا؟ تو حضرت شریف نے اس لیے فرمایا اسی شعر کے بیس پہ کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کبھی پیجامہ نہیں پہنا تھا، ہمیشہ لنگی پہ رہتے تھے. حضور نے بھی کبھی پیجامہ پہنا نہیں. خریدنا ثابت ہے، پہننا ثابت نہیں ہے. اور یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ دعویٰ حضور مفتی شریف اللہ قمجدی علیہ رحمہ نے کیا ہے. بولو. فرمایا خریدنا تو ثابت ہے، پہننا ثابت نہیں ہے. اور مفتی شریف اللہ مفتی اعظم کا فیضان انہوں نے فرمایا ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث پاک، جس دن ان کی شہادت ہوئی جمعہ کا دن تھا، اس دن آپ نے 20 غلام آزاد کیے. کتنے غلام؟ 20 غلام آزاد کیے اور اپنا پیجامہ منگایا اور فشد علیہ، اسے پیجامہ پہن لیا. حالانکہ ولم یلبسا فی جاہلیت ولا اسلام، نہ زمانے جاہلیت میں پیجامہ پہنتے تھے اور نہ اسلام لانے کے بعد پہنتے تھے. آج پہن لیا. پہننے کے بعد فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحۃ فی المنام، آج کی رات میں نے خواب میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے. اور کون کون ساتھ تھا؟ ورأیت ابا بکر و عمر، اور ساتھ میں ابو بکر و عمر کو بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام نے ان سب نے مجھ سے کہا اصبر فإنک تفطر عندنا القابلہ، بارہا گزشتہ رات، آنے والی رات کو قابلہ کہتے ہیں. کہا عثمان صبر کرنا، روزہ رکھنا، تم سحری یہاں کھاؤ گے، افطاری ہمارے ساتھ جنت میں کرنا. اس کے بعد انہوں نے قرآن شریف منگایا، پڑھنا شروع کر دیا. اور جب وہ شہید ہوئے تو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے شہید ہوئے. انہوں نے خواب میں دیکھا. اور آگے بڑھے. اب کوئی آدمی خواب میں حضور کو نہ دیکھا ہو اور پھر بولے میں نے دیکھا، اس کا حال کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ تو ڈائریکٹ فتویٰ بولیں گے بریلی والے لگا رہے ہیں، فتویٰ بولیں گے شبیہ والے لگا رہے ہیں، مبارک پور والے کے چوٹا والے لگا رہے ہیں، بدائی والے لگا رہے ہیں. تو ان کو بتا دو یہ فتویٰ وہاں کا فتویٰ ہے جہاں کا فتویٰ ہر ایمان والا مانتا ہے. بہت سلو بولے یار. کہاں کا فتویٰ ہے؟ کہاں مصطفیٰ پیارے کا فتویٰ ہے. بولو. آقا علیہ السلام نے فتویٰ دیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے، حضور نے فرمایا مسند احمد ابن حنبل کی حدیث پاک، من کذب فی الرؤیا متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضور نے فرمایا جو جھوٹا خواب میری طرف منسوخ کر دے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے گئے. اپنی اہمیت، اپنے امیج کو بنانے کے لیے جھوٹا خواب حضور کی طرف کوئی منسوخ کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناوے. مصطفیٰ نے دنیا میں فتویٰ دے دیا اور مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے تو آدمی جاتا ہے. اسی لیے میرے رضا نے کہا میں نے تو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا ہے، اور آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. تو میرا رضا جھوم کے کہتا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں پہ دو رہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے. میرے رضا نے اپنے بارے میں کہا کیونکہ جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہے نا، اور جو مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ بہرحال ایک پرچی بھی آئی ہے ضمن، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو جواب دے دوں. اچھا یہ تو فرمائش آئی ہے، بیان کیا. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بھی کچھ بیان فرما دیں انشاءاللہ. پورا موضوع لے لینا آپ، ٹھیک ہے؟ چلو فرمائش اگر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں اگلے ہفتے تو سبحان اللہ بول دینا بھیا. سید احمد کبیر رفاعی، پہلے خالی 2 باتیں بتا دوں، ایک ہی سن لو خالی، ٹائم زیادہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا ہاتھ نکالا ہے. کس کے لیے نکالا ہے معلوم؟ میرے رضا نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کیا، اور کئی کتابوں کے حوالے اس کے اندر، کہ 2 بزرگ ساتھ میں موجود ہیں. ایک غوث اعظم ہے، ایک غوث کبیر ہے. غوث کبیر سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، اور غوث پاک قادری آقا، بغداد والے آقا، 11ویں والے پیر، بڑے دستگیر، روشن ضمیر، جن کا صدقہ اگر کسی کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کمال ایمان والا بناتا ہے. اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد بائے ہر قادری کے لیے. وہ قادری آقا کی بارگاہ میں اشعار پیش کیے جن کا خلاصہ کیا تھا معلوم؟ عربی میں اشعار ہیں. یہ لوگ ہوتے تو وہاں بھی بول دیتے بے رسول باڑا بنا دیا. بولا بنایا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا روزہ ہے، اور پڑھنے والا مصطفیٰ کا شہزادہ ہے، سننے والا بھی مصطفیٰ کا شہزادہ ہے. ایک غوث اعظم ہے، دوسرا غوث کبیر ہے، موجود ہیں.
جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ جب دور تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح کو پیش کرتے تھے، ہماری روح آتی تھی آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے، ہماری روح آتی تھی سلام پیش کرنے کے لیے۔ آج ہم لوگ خود آئے ہیں، مصطفیٰ جلوہ دکھا دیجئے، مصطفیٰ جلوہ دکھا دیجئے۔ آقا کی بارگاہ میں عریضہ ہے، مزار سے مصطفیٰ کا ہاتھ نکلتا ہے۔ بہت سلو بولے یار، یہ لوگ کہیں گے انٹری نہیں ہے، انٹری نہیں ہے، کیسے انٹری ہو گئی؟ ابے انٹری کی ضرورت تجھے پڑتی ہے، یہ میرا غوث ہے، سمجھے گی نہیں؟ یہ غوث کبیر ہے۔ ہاتھ نکلا، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھ کو نکالا، سید احمد کبیر رفاعی نے بھی جلوہ دیکھا ہاتھ مبارک کا، اور غوث اعظم نے بھی ہاتھ کا جلوہ دیکھا ہے، سمجھے نا؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے سننے کے موڈ میں آئے؟ بہت سلو بولو یار۔ حالانکہ میرا موڈ اور تھا بیان کرنے کا، من کیا تھا معلوم؟ حضور کی بارگاہ کے مشہور خطیب صحابہ، وہ صحابہ جن کو حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑا کرتے تھے، کیا بات ہے، یعنی جن کی تقریر مصطفیٰ پسند کرے، ان صحابہ کی شان۔ لیکن اب فرمائش آئی ہے تو انشاءاللہ سید احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں عریضہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب ان کی باتوں بولے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام